سر آپ پہلے گئے واشنگٹن، وہاں پہ آپ نے جا کے پہلے تو یو این میں گئے، پھر آپ واشنگٹن گئے. ہمیں بتائیں کیسے ریسیو کیا گیا پاکستان کو، اور آپ کے جانے سے پہلے وہاں پہ کیا فضا تھی پاکستان کے بارے میں؟ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہوں. جب ہم نیو یارک پہنچے تو سب سے جو ہمیں بڑی چیز جس کا ہمیں ادراک نہیں تھا وہاں پہنچنے سے پہلے، کہ ہندوستان اس وقت اقوام متحدہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے. اور ان کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ تو اقوام متحدہ گیا ہی نہیں. وہ نیو یارک گئے ہیں لیکن وہ یو این کے اندر نہیں گئے. لہذا یو این میں ایک خالی جگہ تھی، ہمارے مقابلے پر کوئی بھی نہیں تھا، اور اس لیے ہمیں بڑے کہتے ہیں نا اوپن آرمز، کھلے بازوؤں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا گیا. اور خاص طور پہ پاکستان کا جو پانی کا موقف ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو قائم رہنا چاہیے، اس کو بہت سراہا گیا. اور دوسرا جو ہمارا پورا انفارمیشن کا جو نظام تھا، جو ہم نے پاکستان کی آرمی نے مستقل بریفنگز کی، حکومت پاکستان نے بریفنگز کی، ہمارے سفراء کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے اداروں میں یا اپنے اپنے ملک میں جا کے بریفنگ کریں. انہوں نے بریفنگز کی. تو ہر جگہ اس چیز کو سراہا گیا کہ پاکستان کی جو انفارمیشن تھی اس میں شفافیت تھی، ٹائملی طور پہ کنوے ہوئی. اور اس کے اگینسٹ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہندوستان کا میڈیا تو مضحکہ خیز حد تک جو ہے نا وہ پاگل پن کی حد تک گیا اس دفعہ. جی ہلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستو آج میرے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں، پاکستان کے فارمر فارن منسٹر، ڈیفنس منسٹر، انرجی منسٹر، جناب کامرس منسٹر جناب خرم دستگیر صاحب، انجینئر خرم دستگیر صاحب. ابھی پرائم منسٹر کے اسپیشل جو ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا واشنگٹن، لنڈن اینڈ برسلس میں، یورپ میں، وہاں پہ پاکستان کو کیس جو ہے اس کو پیش کر کے آئے. اور میں چاہتا تھا کہ خرم دستگیر صاحب سے ریکویسٹ کی جائے کہ کیسا پاکستان کو رسپانس ملا، کیا پاکستان کی جو گلوبل پروفائل ہے وہ کیسے بہتر ہوئی ہے. خرم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے مدعو کیا. بہت مہربانی سر. سر آپ پہلے گئے واشنگٹن، وہاں پہ آپ نے جا کے پہلے تو یو این میں گئے، پھر آپ واشنگٹن گئے. ہمیں بتائیں کیسے ریسیو کیا گیا پاکستان کو، اور آپ کے جانے سے پہلے وہاں پہ کیا فضا تھی پاکستان کے بارے میں؟ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہوں کہ اگرچہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ غالباً پاکستان کی تاریخ کا سب سے تجربہ کار اور ماہر جو ہے ڈیلیگیشن وہ انہوں نے ترتیب دیا، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مہربانی ہوتی ہے اور حالات بھی ایسے ہوتے ہیں. جب ہم نیو یارک پہنچے تو سب سے جو ہمیں بڑی چیز جس کا ہمیں ادراک نہیں تھا وہاں پہنچنے سے پہلے، کہ ہندوستان اس وقت اقوام متحدہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے. اور ان کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ تو اقوام متحدہ گیا ہی نہیں. وہ نیو یارک گئے ہیں لیکن وہ یو این کے اندر نہیں گئے. لہذا یو این میں ایک خالی جگہ تھی، ہمارے مقابلے پر کوئی بھی نہیں تھا، اور اس لیے ہمیں بڑے کہتے ہیں نا اوپن آرمز، کھلے بازوؤں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا گیا. اور خاص طور پہ پاکستان کا جو پانی کا موقف ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو قائم رہنا چاہیے، اس کو بہت سراہا گیا. اور ہمیں ہر جگہ سے جو ہے وہ چاہے وہ جنرل اسمبلی کے صدر تھے، سیکورٹی کونسل کی جو سربراہ تھی اس وقت جون میں، گیانا کی خاتون تھی جو امبیسڈر تھی وہ تھی، اس کے علاوہ جو ان کی کچھ کمیٹیاں ہیں ان کے جو سربراہان تھے. تو یو این میں بہت ہی ہمارا مثبت وزٹ رہا. اور پاکستان اب چونکہ اس مہینے صدر بھی ہے یو این سیکورٹی کونسل کا، تو مزید پیش رفت اس پر ہوگی. تو یو این میں تو ہمیں بہت ہی حوصلہ افزا جو ہے ریسیپشن ہوا کھلے دل کے ساتھ. اور وہاں ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ پاکستان کے اوپر جو ایک مستقل تازیانہ ہے، ایک ہنٹر ہے جو ہمیں لوگ مارتے تھے دہشت گردی کا، وہ ہمیں نظر نہیں آیا. وہاں کسی ملک نے اس ایشو کو ریز نہیں کیا. اور تو ہمیں یہ کچھ اس کی سینس آئی. اور وہ پھر کنفرم ہوئی واشنگٹن پہنچ کے، جہاں کیپٹل ہل پہ ہاؤس آف ریپرزینٹیو اور سینٹ میں میں نے تو بڑے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ لیکچر سنے ہوئے سخت قسم کے، جس میں سینیٹر اور کانگریس مین جو ہیں وہ انگلیاں اٹھا کے کہتے تھے ہم نے آپ کو $22 ارب دیے ہیں اور آپ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. اس دفعہ بالکل فرق ماحول تھا. اچھا. افغانستان کسی نے ریز نہیں کیا، کسی نے دہشت گردی کا ایشو ریز نہیں کیا، اور سب نے کہا کہ جی جو آئی تھنک ایک چیز جو مستقل سننے میں ملی، اور اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پاکستان کی جو وزیر اعظم بھی، فیلڈ مارشل بھی، سب مستحق ہیں مبارکباد کی.
کہ پاکستان کی وزڈم یعنی دانش اور ٹرانسپیرنسی شفافیت کو ہر جگہ سراہا گیا. یو این میں بھی، یو این میں او آئی سی کے ڈیلیگیشن سے ہم ملے، 40 جو وزراء تھے یہ اسلامی ممالک کے، کیپٹل ہل پر بھی. اسینچلی یہ دو لفظ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزڈم سے مراد یہ ہے کہ جب ہندوستان نے ایسکیلیٹ کیا آخری دن، پاکستان نے اس ایسکیلیشن کا جواب ایسکیلیشن سے نہیں دیا. تو اس چیز کو دانش کا ایک کوڈ ورڈ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ریسٹرین کیا، اس کو دنیا نے سراہا. اور دوسرا جو ہمارا پورا انفارمیشن کا جو نظام تھا، جو ہم نے پاکستان کی آرمی نے مستقل بریفنگز کی، حکومت پاکستان نے بریفنگز کی، ہمارے سفراء کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے اداروں میں یا اپنے اپنے ملک میں جا کے بریفنگ کریں، انہوں نے بریفنگز کی. تو ہر جگہ اس چیز کو سراہا گیا کہ پاکستان کی جو انفارمیشن تھی اس میں شفافیت تھی، ٹائملی طور پہ کنوے ہوئی. اور اس کے اگینسٹ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہندوستان کا میڈیا تو مضحکہ خیز حد تک جو ہے نا وہ پاگل پن کی حد تک گیا اس دفعہ. تو لہٰذا اس چیز کو بہت سراہا گیا. ہماری جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میٹنگ ہوئی اس میں یہی ضرور کہا گیا کہ ہم پاکستان کو سراہتے ہیں، لیکن اب جب کہ سیز فائر ہو گیا ہے تو اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی حد تک جو یہ کہا گیا کہ جی اب تو آپ نے خود اس کو مینیج کرنا ہے. اب یہاں ایک چیز جو آپ کے ناظرین کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اپیرنٹلی واشنگٹن میں اب جو پالیسی ساز جو ادارہ ہے وہ وائٹ ہاؤس ہے مکمل طور پہ، اور وہی ڈرائیو کر رہے ہیں پالیسی. تو لہذا جو ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو بڑی محتاط اسٹیٹمنٹ تھی ہمارے ساتھ، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو مستقل طور پہ پاکستان کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں. بلکہ جو ان کے سینٹ کام کے سربراہ جنرل کوریرا، انہوں نے کہا جی فنومینل پارٹنر. تو لہذا وہاں جو ہے وہ ایک ضرور ہے کہ جو ان کی ہائیسٹ لیول کے اوپر پاکستان کو زیادہ سراہا جا رہا ہے کمپیئر ٹو ان کے سسٹم میں. اس کے بعد ہم آئے جو ہے لندن میں تھنک ٹینکس میں ہماری بہت اچھی میٹنگز ہوئیں. کچھ تناؤ بھی ہوا، ظاہر ہے وہاں تھنک ٹینک والے جو ہیں وہ تو تاریخ یاد رکھتے ہیں اور تاریخ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن بہت اچھی گفتگو ہوئی، کہیں بھی ہمیں اس طرح نہیں کوئی بدمزگی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لیکن وہاں بھی جو فورن کامن ویلتھ آفس ہے اس نے ہمیں یہی کہا کہ جی وہ ان کو پوری ہمدردی ہے پاکستان سے، لیکن ہندوستان پر جو ہے ان کا جو اثر ہے وہ بھی محدود ہے. یورپ میں ہمیں بہت زیادہ پذیرائی کہہ لیں یا ہمارے ساتھ ہمدردی کہہ لیں کہ جو پاکستان کا پانی کا معاملہ ہے اس میں سب نے پوچھا کہ جی یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، اس میں ہندوستان نے ابھی تک کیا کیا ہے، آپ کو کیا نقصان ہوا ہے، کیا نقصان کا اندیشہ. بڑی طویل پانی کے اوپر گفتگو ہوئی اور اس کا ہم نے پھر بڑے تفصیلاً جواب بھی دیا. جو ہے ہمارے سربراہ بلاول بھٹو صاحب تھے وہ بھی تھے، لیکن لکیلی جو ہیں مصدق ملک صاحب کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہیں، بہت تفصیلی، اور کچھ عرصہ پہلے پانی کے منسٹر بھی تھے، انہوں نے بڑے تفصیلی جوابات دیے جو ہم کہہ سکتے تھے. ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. تو یورپ میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمدردی نظر آئی ہے، کمیشن میں بھی، اور پھر ہمارا جو آخری حصہ تھا اسٹراسبرگ فرانس میں جہاں یورپین پارلیمنٹ ہوتی، وہاں بھی جو ان کے جو منتخب نمائندے تھے ادھر بھی ایک بڑا پازیٹیو ہمیں. تو یہ اس وزٹ کا ہے. اس میں اب 2-3 جو اگر آپ اس میں سے خلاصہ نہیں کر سکتے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے بارے میں اب جذبات مثبت ہیں. پاکستان کے اوپر جو ایک کالا بادل دہشت گردی کا ہمارے اوپر لہراتا تھا وہ اب ہٹ گیا ہے کافی حد تک. دوسرا جس نے بھی ایشو ریز کی، ہم نے انہیں یہی کہا کہ دیکھیے ہم نے سمجھے نا کہ مقدمہ بھگت لیا ہے اب فاٹف میں 4 سال جی ٹھیک ہے، اور اب ہم باعزت بری ہو گئے. اب بار بار تو آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جو باعزت بری ہو جائے اس کو دوبارہ اسی جرم پر نہیں گھسیٹا جا سکتا. تو لہذا وہ جو ہندوستان کا جو ڈیلیگیشن بھی گیا ہوا تھا ان کا پورا کیس جو ہے چیمہ صاحب وہ بیسڈ ہے ماضی کے اوپر. تو ماضی کی بات کرتے ہیں کہ 2008 میں یہ ہوا، 2011 میں یہ ہوا، 2003. دنیا سننا چاہتی ہے 2025 میں کیا ہوا. تو لہذا وہاں ان کو اپنے جو ماضی کا جو پورا انہوں نے ایک گانا گایا ہے اس کو بالکل پذیرائی نہیں ملی، اس کو انہوں نے سنا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، لیکن اس کی جو 2 اور چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ایک تو ہم نے دیکھا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ہندوستان کا جو ایک تکبرانہ سفارتکاری ہے اس میں
باقی دنیا میں بہت اس کی ریزنٹمنٹ ہے. یس. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ کھل کر نہیں بات کرتے تھے ہم سے, لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ جی یہ تو آ کے بھاشن دیتے ہیں. یورپ میں خاص طور پہ کافی ریزنٹمنٹ ہمیں محسوس ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ واشنگٹن میں بھی ایک ایشو تھا کہ وہاں بھی کچھ ہلکے ایسے تھے, ہم تھنک ٹینکس میں بھی گئے اور جہاں لوگ زیادہ کھل کر بات کرتے ہیں, تو وہاں یہ تھا کہ ہندوستان جس کو 25 سال پہلے امریکہ نے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنایا تھا چائنا کے خلاف, وہ چائنا کے خلاف اس طرح کھڑا نہیں ہوا جتنی اس کو امید تھی. یعنی اگر پاکستان کی زبان میں کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ جی ہم انہوں نے یہ جو خطہ ہے اس کا SHO انڈیا بنا دیا ہے, نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, آپ کو معلوم. تو وہ تو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر جو ہے وہ تو اپنی کرسی سے اٹھا ہی نہیں کبھی. تو اس کی وجہ سے بھی ایک سینس تھی کہ ملیٹریلی انڈیا کو, حالانکہ اتنا امریکہ نے سپورٹ کیا, نیوکلیئر سرپرائز گروپ کی ایگزمپشنز لے کے دیں, بہت سارے معاہدے اب ان کے ہو چکے ہیں, ڈیفنس کے بھی, ریسرچ کے بھی, لیکن اس کے باوجود جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ چائنا کے مقابلے میں کھڑا ہوگا, وہ جب بھی آپ نے جو ہمیں سمجھایا بھی گیا کہ جب بھی ہندوستان اور چائنا آمنے سامنے آئے ہیں ہندوستان نے ہی مفاہمت کی ہے. یہ ایک ریکارڈ ہے. تو لہذا وہاں بھی ایک سینس تھی کہ اتنا اچھا ایلائی نہیں ہے مغرب کا جتنا ان کا خیال تھا. تو یہ بھی ایک اس پورے ماحول میں جو پاکستان کے لیے ہمیں مثبت ماحول نظر آیا ہے, اس میں یہ بھی تھا کہ بہت ساری چیزیں, یہ مارکہ حق جو تھا نا جی, اس نے بہت ساری چیزیں جو دبی ہوئی تھی, مثلا پاکستان کی جو صلاحیت تھی جنگ لڑنے کی وہ دبی ہوئی تھی. اس سے پہلے سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح افواج پاکستان کے بارے میں ایک پورا ماحول بنا ہوا تھا, لیکن پاکستان کی صلاحیت باہر آئی. پاکستان کی نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو کے دانت کھٹے کیے لٹرلی. تو دنیا نے اس کو ایک احترام کی نظر سے دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ملک جس پہ اتنی مشکلات اور ٹیررزم اور ہر قسم کی جو ہے وہ سینکشنز بھی لگی ہیں اور بھی, لیکن پاکستان بھی جگہ پر کھڑا ہے. ایک جو آخری بات, پھر آپ کو اگلا سوال لیتے ہیں کہ اس پورے جو وزٹ تھا ہمارا, اس میں کم از کم میں نے تو کوئی سینکڑوں دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ آج سے 27 سال پہلے ہم جوہری طاقت بن گئے تھے. کیونکہ یہ بات اس وزٹ میں میرے ذہن پہ زیادہ اس نے غلبہ کیا کہ وہ 3 ملک جنہوں نے مغرب کے دباؤ میں آ کر اپنا ایٹمی پروگرام ختم کیا یا کم کیا, ان کے نام ہیں یوکرین, ایران اور لیبیا. اور تینوں کا حال دیکھ لیں کیا ہوا. تو پاکستان میں کے جتنے بھی لیڈرز تھے, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر وہ تمام, عبد القدیر خان, وہ تمام سائنٹسٹ, تمام بہت سارے بیچ میں حکمران رہے, نواز شریف تک, پاکستان کو ان سب کا شکر گزار ہونا چاہیے. بالکل ایسی ہی ہے. اچھا خرم صاحب, اصل چیز تو یہ ہے کہ جو ایکچولی جو اصل چیز جس کی ہم بات کرنی چاہیے ہمیں, وہ یہ ہے کہ جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, جو ایشو ہے, اصل ایشو, وہ اس کے حوالے سے کیا بات ہوئی کہ کیا جب تک اگر ہم ایک ایشو جو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں موجود ہے, جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے, اگر اس کو حل نہیں کیا جاتا تو آئے روز کوئی نہ کوئی انڈیا تو اس پہ اگریشن کرتا رہے گا. تو اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ بس میں ایک سمجھیں کہ اس ڈیلیگیشن کا جو ایک غیر رسمی وزیر دفاع تھا, میں ہی تو لہٰذا یہ بہت ساری جو ملٹری کے ایشوز تھے ان پر میں نے ہی بات کی تھا. سب سے بڑی بات کہ ہندوستان جو ہے, اب آپ اردو صحیح ترجمہ میں نہیں کر پاؤں گا شاید, کہ ہندوستان ایک ریکلیس ریویژنسٹ پاور بن چکا ہے. ٹھیک ہے, ریکلیس سے مراد ہے کہ وہ بد احتیاط ہے, بغیر سوچے سمجھے اس کو معاملہ. اور ریویژنسٹ سے مراد ہے کہ اس نے جو ایک آرڈر بنا ہوا ہے, مثلا انڈس واٹر ٹریٹی ہے, دوسرے نیوکلیئر ریسٹرینٹ کے جو پروٹوکولز ہیں, ہندوستان نے ان کو سب کو ٹھوکر مار کے باہر پھینک دیا. تو یہ جو ایشو تھا, اور خاص طور پہ اب میں کھل کر بات کر رہا تھا, ہم نے بہت جگہ پہ میں نے یہ بات کی کہ ہندوستان نے آخری دن جو براموس میزل کا استعمال کیا وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ تھا, کیونکہ براموس جو ہے وہ نیوکلیئر وار ہیڈز بھی کیری کرتا ہے. اور ایک دفعہ براموس ہوا میں اڑ گیا ہے تو پاکستان کو کیسے پتا چلے گا کہ اس میں نیوکلیئر ہے کہ نہیں ہے. ٹرو. اور وہاں جو پاکستان کا ریسٹرینٹ تھا, اسی لیے پاکستان کو سراہا گیا. اور ایکچولی جو پاکستان نے جب براموس پاکستان میں گر گئے, پاکستان
نے کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بلانے لگے ہیں, ہم اس پہ سوچنے لگے ہیں. وہاں جو پھر ریسٹرینٹ پاکستان نے شو کیا اس کو سراہا گیا. لیکن ہندوستان کی جو ریکلیسنس ہے, اب میرا کام یہ تھا, اس پہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا بھی کہ جی اس پہ اتنی زیادہ آپ الارمسٹ نہ کریں, لیکن میں سنجیدگی سے چیز سمجھتا ہوں کہ اس جنگ نے کیا سبق دیا. ہندوستان کے جہاز فیل ہو گئے, ہندوستان جو فرانسیسی جہاز تھے جو بھی تھے, ہندوستان کے اسرائیلی ڈرون فیل ہو گئے. ان کی صرف ایک چیز کچھ حد تک جس نے ہمیں ڈیمیج کیا وہ ان کا میزائل تھا. تو منطق یہ کہتی ہے کہ اگر اگلا تناؤ ہوا جب بھی ہوگا وہ شروع میزائل سے کریں گے. وہ اپنے جہاز نہیں اڑائیں گے, وہ ڈرونز نہیں بھیجیں گے. دس از دا لاجک آف وار نا, بلکہ ٹامس شیلنگ کی بڑی فیمس کتاب ہے اس کے اوپر, دا لاجک آف کانفلکٹ. وہ اڑائیں گے, پہلا کام یہ کریں گے. تو لہٰذا وہاں تو اب میں نے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی, جو بہت سارے لوگ تھے وہاں یو این میں, واشنگٹن میں, کہ دیکھیے کیوبن میزائل کرائسس جو تھا وہ امریکہ اور رشیا سے بڑا دور تھا, پریفری پہ تھا. یہاں دو جوہری طاقتیں یعنی سیکنڈز میں میزائل آئے گا, تو وہاں تو ٹائم نہیں ہے جج کرنے. تو لہٰذا یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اور میں نے یہ کہا بار بار, اس پہ خیر کچھ لوگ ہمارے ساتھیوں کو اعتراض بھی ہوا کہ اگر ہندوستان کو انڈس واٹرز ٹریٹی میں واپس نہ لایا گیا تو پھر منطق یہ کہتی ہے کہ 6 مہینے بعد ہو یا 6 سال بعد ہو یا 10 سال بعد ہو, دنیا کی پہلی جوہری جنگ پانی کے اوپر ہوگی اس خطے میں. بالکل. یہ بلاول بھٹو نے بھی ایک سپیچ میں یہ کہا تھا کہ پانی کے اوپر نیوکلیر وار ہوگی. آپ کی جب ڈیلیگیشن میں کہیں وہ سپیچ دے رہے تھے. اچھا, 2 چیزیں ہیں. پاکستان نے کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا کہ اگر بھارت نے پانی بند کیا تو دس از این ایکٹ آف وار. انڈیا کہتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں یہاں پہ حملہ ہوا تو دیٹ از این ایکٹ آف وار. اب اس چیز کو گلوبلی کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا کہ بات تو دونوں ملکوں کے درمیان ہوتی نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ تو ہے کوئی نہیں ہے. تو اگر وہاں پہ کل کو حملہ ہو جاتا ہے, وہاں پہ اتنی انٹرنل تحریکیں چل رہی ہیں, وہاں پہ یہ خود ہی روگ ایلیمنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ کچھ ایکشن کر دیں, یہ کہیں گے ہم نے آپ کے اوپر حملہ کر دینا ہے. اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نیوکلیر جو ہے ہم جنگ کریں گے اگر آپ نے ہمارا پانی بند کیا. دنیا نے اس چیزوں کو سیریس لیا. جی یہی تو کم از کم میرا مقصد تو یہی تھا کہ اگرچہ زیادہ لگتا ہے کہ الارمسٹ ہے, لیکن یہ حقیقت ہے جو دنیا کے سامنے رکھنا ضروری تھی, ہم نے رکھی ہے. اب سوال یہی ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا. ہم نے رکھ دیا ہے تو اب پاکستان کی حکومت کے سامنے کافی بڑا چیلنج ہے, ابلاغ کا چیلنج ہے, غیر روایتی ڈپلومیسی کا چیلنج ہے کہ یہ بات کیسے سمجھائی جائے. مثلا یہ بات ہم سے ہر جگہ پوچھی گئی کہ کیا ابھی تک ہندوستان نے آپ کو کچھ کیا ہے, ابھی تک انہوں نے کیا کیا ہے. ہم نے سمجھایا کہ ابھی مانسون ہے, اگر وہ پانی روکیں گے تو ان کی اپنی سائٹ فلڈ ہو جائے گی. اور 2014 میں آپ کے ناظرین کو میں یاد کرا دوں, سری نگر پانی روکے بغیر پورا ڈوب گیا تھا. یعنی پانی پاکستان کی طرف آ بھی رہا تھا, اس کے باوجود اتنا پانی آیا تھا کہ پورا سری نگر ڈوب گیا تھا. تو لہٰذا اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ستمبر کے آخر میں جب مانسون ختم ہو جائے گا, اکتوبر کے آغاز سے ان کے پاس ہر گزرتے دن کے ساتھ جیسے جیسے پانی کم ہوگا, گلیشیئرس کی جو میلٹ ہے, ان کے پاس یہ ایبلٹی آ جائے گی کہ وہ پاکستان کا پانی روکیں. اور 2011-12 میں اگر آپ کے ناظرین ریسرچ کرنا چاہیں, بغلے ڈیم بھرتے ہوئے انہوں نے چناب کا پانی روکا تھا. اور میں چونکہ گجرانوالہ میں ہوتا ہوں تو میں آتا جاتا ہوں تو چناب میں ہر دفعہ آتے ہوئے دیکھتا ہوں. مجھے وہ یاد ہے کہ بالکل یعنی عین گرمیوں کے دن تھے اور چناب خشک تھا. تو لہٰذا ابیلٹی تو ہے ان کے پاس. اور یہ بھی آپ جیسے ماہرین ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جب آپ نے خطرے کا تناسب کا تعین کرنا ہے تو گفتگو سے نہیں کرنا, قابلیت سے کرنا ہے, صلاحیت سے کرنا ہے. ناٹ آن تھریٹس بٹ آن کیپیبلٹی. تو وہاں ہندوستان کے پاس یہ کیپیبلٹی آ جائے گی. اب ٹیسٹ یہی ہے کہ دنیا کس طرح جو ہے, کیا وہ دوبارہ اتنی جلدی رسک لینا چاہیں گے, کیا وہ. لیکن یہ بات ہے, اور یہ بات میرا تو ایک سٹینڈرڈ ٹاکنگ پوائنٹ تھا کہ سیز فائر ہوا ہے, امن نہیں ہوا. ایک ہم مستقل تناؤ کی صورتحال میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ دنیا میں اب جہاں پہ بھی گئے, دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی جو لیڈرشپ آئی, آپ لوگ گئے تو ایک پیغام یہ گیا کہ یہ جیتے ہوئے ہیں, مطلب جنگ جو ہے انڈیا کی ایروگینس جو ہے اس کو آپ نے جیسے بتایا کہ وہ یاد کیا جاتا ہے کہ جی وہ ایروگینٹ ہے. ہم ایک جنگ جیتے ہوئے
تو ہمیں اس انداز سے بھی ریسیو کیا گیا. انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ آپ کو کوئی ٹاکرا ہوا وہاں پہ کوئی ہوا یا ایسے ہوا ہو کہ آپ کسی گروپ کو مل کے آئے ہوں بعد میں وہ ملے ہوں یا کچھ اس طرح کی یہ ہوا, یہ یورپ میں ہوا جا کے اسٹراسبرگ میں, جہاں وہ کچھ چند دن پہلے ہی مل کر گئے تھے. ہمیں بتایا وہاں کے جو لوگ مطلب جو فورن پالیسی کے ان کے سربراہ تھے, ان کی وائس پریزیڈنٹ تھی. دیکھیے ایک اور بڑی ہماری 2 طاقتیں تھیں اس دفعہ خاص, اور ایک تو یہ تھی کہ ہم کسی سے کوئی پیسے مانگنے نہیں گئے تھے. یس. ہم کوئی ہاتھ پھیلانے نہیں گئے تھے کہ جی ہمیں کوئی ٹینک دے دیں, ہمیں اتنے $1 بلین دے دیں. تو ایک تو یہ پاکستان کی بڑی طاقت تھی. دوسری طاقت یہ تھی کہ ہم جا کے بیٹھے جہاں بھی گئے ہیں, ہم نے کہا ہے ہم امن کی تلاش میں آئے ہیں. یس. ہم جنگ نہیں چاہتے. ہم نے اپنا ریڈ لائن لگا دی ہے, پانی روکا گیا ہے, ڈائیورٹ کیا گیا, لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے. ہندوستان مستقل جنگی جو ہے وہ ڈرم بھی بجا رہا ہے. مودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی, اور ان کے جو وزیر ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ تو ٹریلر, یہ بالی ووڈ کی فلم بنائی, انہوں نے کہا جی یہ تو ٹریلر تھا, ابھی اصل فلم آنی ہے. تو لہٰذا یہ بھی کنٹراسٹ تھا کہ ہم نے ہر جگہ یہ آ کر کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں. ہندوستان نے 2 معاملات میں سے میں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ 10 مئی کو جو میزائل استعمال کیے, جو انڈس واٹر ٹریٹی اس نے اپنی انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے چکا ہے. اور بار بار یہ بات بھی آپ کے معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نے ہر جگہ یہ بھی کہا کہ ہندوستان پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے, ہندوستان پاکستان کے اندر کرائے کے قتل اسیسینیشن کیمپین چلا رہا ہے. تو لہٰذا وہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان یہ کر رہا ہے, اور ہم نے یہ کہا کہ ہندوستان کے پاس اپنے گریونسز ہیں. تو جب تک آپس میں کوئی بات نہیں کریں گے یا کوئی ایسا ادارہ نہیں بنائیں گے کہ بھئی اگر میرے پاس کوئی واقعہ ہوتا ہے میں اس کے ثبوت اور شواہد لے کر جاؤں اس ادارے کے پاس جہاں وہ بھی دوسرے بھی موجود ہوں, اور یہ کہیں اچھا اس کے بعد کی ڈٹرمنیشن تو ہونا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میرے زمین پہ کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اور میں اپنے جو ہے جوہری جو میرا ہمسایہ ہے اس کے اوپر میں میزائل داغنا شروع کر دوں. یہ تو میں نے کہا ریکلیس ریویژنزم. ہاں بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو امریکہ کا آپ نے دورہ کیا, وہاں پہ آپ کو کیا لگا کہ یہ کوئی شارٹ ٹرم ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک چینج آ رہی ہے واشنگٹن کے اندر ہمارے بارے میں, کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں تو ہمارے تعلقات ہمارا تو جواب بھی نہیں دیا جاتا تھا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی چینج آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں اب کیا سرائی کروں گا, گزارا اس پہ زیادہ گفتگو نہیں ہوئی. وہ یہ ہے کہ واشنگٹن میں جو منتخب نمائندے ہیں اور حکومت بھی ہے, وہ افغانستان کو ایک ڈراؤنا خواب بنا کر بھولنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو پٹ اٹ آؤٹ آف دیئر مائنڈ, کیونکہ ان کا بہت بڑی ڈباکل ہوا, ان کا بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے. تو لہٰذا جب وہ افغانستان کو سائڈ پر رکھتے ہیں, اس کو مینشن نہیں کرنا چاہتے اپنی وجوہات کی بنا پر, تو اس کے ساتھ جو پاکستان کی مخاصمت جڑی ہوئی تھی وہ بھی اب پیچھے چلی گئی, بیک برنر پہ چلی گئی. تو لہذا وہ جو بیک برنر ہے وہ یہ وقت بتائے گا. اور پاکستان کی شہباز شریف صاحب کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ کیا ہم یہ جو گڈ ول اس وقت ہے اس کی کو بنیاد بنا کر اپنے تعلقات میں مزید بہتری لا سکتے ہیں یا نہیں. اس لیے میں نے تو سجیشن دی ہے کہ جی ہمیں وائٹ ہاؤس کے لیے کوئی اسپیشل انوائے بنا دینا چاہیے جو جا کر براہ راست صدر ٹرمپ سے بات کرے, یا ان کے جو قریبی مختلف نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے یا ان کا جو وہ دیکھیں نا وہاں بھی وہ ایک شخص نے 2 ہیٹ پہنے ہوئے ہیں کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, ڈی جی آئی جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں. تو یہ جو ہے اس کو بہرحال یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ بہت ضروری ہے. اور جس سے میں نے کہا موقع آتے ہیں قوموں کی زندگی میں. میں نے ان 25 سالوں میں یہ پہلا مثبت اسٹریٹجک لمحہ پاکستان کے لیے دیکھا. دیکھیں 25 سال سے ہم مار کھا رہے ہیں, خاص طور پہ 2005 کے بعد سے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب افغانستان میں طالبان نے دوبارہ سے حملے شروع کیے, اس دن سے لے کر آج تک 20 سال ہو گئے ہیں, پاکستان جو ہے مسلسل کٹہرے میں کھڑا ہے. بالکل اپنی اب یہ ہے کہ ایک تو آپ کے ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا, ہم سب کو جو لوگ ایسے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں, وضاحتیں دینے کا وقت گزر چکا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, وہ ماضی کا حصہ تھا, وہ جو بھی تھا, اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے.
اور یہی فرق ہے کہ ہندوستان ماضی کی جنگ لڑنا چاہتا ہے، پاکستان مستقبل کا امن حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے دنیا، امریکہ، انگلینڈ اور یورپ میں کتنا ان کو بے بس پایا کہ وہ انڈیا کو ٹیبل پہ نہیں بٹھا سکتے۔ اب یہ جو چیز ہے اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ یا کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں بات کریں، وہ کہتے ہیں، وہ پہلے کہتے ہیں جی کہ ہم نے تھرڈ پارٹی کو ویلکم نہیں کرنا، ایون کہ تھرڈ پارٹی کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے ان کا ایشو آ گیا ہے کہ میں اپنا ایک اور ٹاکنگ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ بھی میں نے مستقل ہر جگہ بولا کہ ہندوستان نے ایک نا کی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے، اس پہ 4 نا ہیں ان کے۔ پہلا نا ہے جب پاکستان نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرا لو، انہوں نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا جی اچھا ڈائریکٹ بات کر لو، انہوں نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا اچھا کسی ملٹی لیٹرل فورم میں بات کر لو، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر ہم نے کہا میڈیشن کرا لو، انہوں نے کہا نہیں۔ تو یہ بات جب میں نے ایک US سینیٹر کو کی تو وہ بھی شاطر آدمی تھے، انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر ان 4 میں سے کسی ایک پر بھی ہم ہاں کر لیں تو آپ تیار ہوں گے؟ ہم نے کہا جی ہم تو تیار، ہم تو یہ ضرور ہے کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کا وقت گزر چکا ہے، اب ایک جنگ اس پر ہو چکی ہے، تو اب تو وہ ایک ماضی کی جو ہے نا لکیر پیٹنے کے۔ لیکن جو باقی 3 باتیں ہیں، اگر ہندوستان ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتا ہے، ہندوستان کسی ملٹی لیٹرل فورم پہ بات کرنا چاہتا ہے، UN جس طرح ہے، یا ہندوستان میڈیشن، امریکہ کی میڈیشن، ہم اس معاملے میں جو ہیں وہ تیار ہیں۔ لیکن یہ پھر اس پر کشمیر بھی آئے گا، اور ہمیں مستقل امن چاہیے۔ یہ ہم جو ہے کہ عارضی بات نہیں کرنا، تو پانی کا معاملہ بھی حل کرنا ہے، کشمیر کا معاملہ بھی حل کرنا ہے، اور یہاں پھر جو آئی تھنک جو نیکسٹ اسٹیپ کہتے ہیں نا، وے فارورڈ ہوتا ہے ہر چیز میں، وے فارورڈ پاکستان کے لیے یہ ہے اس وقت جو نظر آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان اپنی ایسی متحرک سفارتکاری کرے کہ صدر ٹرمپ اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے جو اپنے الفاظ ہیں ان کے سامنے رکھ کر کہیں کہ اب آپ پلیز اس پر عمل درآمد کریں۔ یہ چیلنج ہے۔ یہ جو ایک آخری سوال سر آپ سے کروں گا کہ یہ جو ہر روز مارکو روبیو اور امریکی صدر کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت اور پاکستان میں امن کروایا، ایک ڈیل کروائی، کل رات بھی میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا، ہر روز ہی وہ کہتے رہتے ہیں، اور انڈیا اس کو 19 دفعہ ہو چکا ہے، تو ہر روز انڈینز اس کو کہتے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، وہ ہر روز بول رہے ہیں۔ تو یہ آبویسلی ایک بڑا کنفرنٹیشنسٹ پوائنٹ تو بن چکا ہوا انڈیا۔ اوکے، کیا ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہم نیوکلیر رائیولز ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نوبل امن انعام کے لیے جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے، اب اس کو مزید پش کریں؟ یہ بالکل جو بات کر رہا ہوں میں کہ ان کے اپنے الفاظ ان کے سامنے رکھنے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جناب عالی اب اس پر عمل درآمد بھی کروائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں پانی کے اوپر یا کسی اور سبجیکٹ کے اوپر جنگ نہ ہو، اور یہاں جیسے میں نے کہا آلریڈی ہندوستان جنگ کو اس نہج پہ لے جا چکا ہے جہاں جوہری جنگ زیادہ دور نہیں ہے، یہ اب ایک حقیقت ہے۔ آپ کو لگتا ہے امریکہ کی اتنی لیوریج ہے انڈیا کے اوپر، یعنی یہ ایکسرسائز کر سکتا ہے؟ نہیں ہے، لیوریج تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ایک پاکستان کے، میں نے کہا کہ پاکستان کو اس پہ بات کرنی پڑے گی کہ معاملہ جو ہے وہ، اور آئی تھنک جب اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو، لیکن یہ ان کو باور کرانا کہ اس سے پہلے کہ پانی جو ہے کم ہونا شروع ہو اور ہندوستان کو یہ ایبلٹی حاصل ہو جائے اور پاکستان کو اپنی ریڈ لائن جو ہے وہ اس کو ایووک کرنا پڑ جائے، بہتر یہی ہے کہ امن کے لیے کوئی پیش رفت کی جائے۔ آخری سوال کہ پچھلی دفعہ تو ہماری کوئی لیڈرشپ وائٹ ہاؤس نہیں جا سکی، لیکن پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا، لنچ کیا۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ پاکستان کی کتنی بڑی ایکسیس ہے، کامیابی ہے، یا کہ یہ سول ملٹری تناؤ ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے جی، کیونکہ یہ بات معلوم دنیا کو ہونی چاہیے، آپ کے ناظرین کو بھی۔ پاکستان صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کی کتاب پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے۔ وہ کوئی جو سفارتکاری کے جو لگے بندے سسٹمز تھے، جسے پروسیس کہا جاتا تھا، امریکہ میں ایک پروسیس ہے، اب کوئی پروسیس نہیں ہے۔ اب صدر ٹرمپ کے اپنا فیصلہ ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے پر اثر انداز ہوں تو ہمیں صدر ٹرمپ تک ہی پہنچنا ہے۔ تو اگر پاکستان کی ریاست کا ایک اعلیٰ ترین عہدیدار جو ہے وہ صدر ٹرمپ تک پہنچا ہے تو ہمیں جو ہے اس پر چلیں، خوشی نہیں کر سکتے کچھ لوگ، تو اطمینان کا اظہار ضرور کرنا چاہیے
کہ ہم جو ہیں وہ ایکسیس ہمیں حاصل ہوئی ہے. چیلنج یہی ہے کہ اس ایکسیس کو ریگولرلی اور پرماننٹ کیسے بنانا ہے کہ ہماری جو ہے ایک کمیونیکیشن جاری رہے وائٹ ہاؤس کے ساتھ. تبھی ہم پاکستان کے جو مفادات ہیں، چاہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے مفادات ہیں، پاکستان کے جو کمرشل مفادات ہیں، ٹریڈ کے مفادات ہیں امریکہ کے، ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اب یہ جو امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کا راستہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نہیں، وائٹ ہاؤس سے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. دوستو خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان نے اپنا کیس بہت اچھا وہاں پہ لڑا ہے اور دنیا نے ہم ریلیونٹ ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز بات یہ ہے کہ ہم کلیریفیکیشنز کوئی نہیں دے کے آئے، نہ ہم نے ہاتھ پھیلایا ہوا تھا وہاں پہ. اور دنیا نے اس بات کو احساس کیا کہ 2 نیوکلیر آرمڈ کنٹریز ہیں اور ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اور دنیا کو اب ان کو ٹیبل پہ بھی لے کے آنا ہوگا، کیونکہ ہم بار بار ہم امن کی تلاش میں وہاں نکلے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دنیا پاکستان کی اس امن کی جو تلاش ہے اس کو بڑے مثبت اینگل سے دیکھتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بہت شکریہ.